خان ولیدی صاحب، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بلوچستان کے اس وقت دو جسٹس ہیں، جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جمال بندوخیل صاحب، اور صوبوں سے تناسب جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے، آپ اس میں بھی تھوڑی سی تفصیلاً ہمیں آگاہی دیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو کہ ایک فیڈرل کورٹ ہے، اس کو ایک علاقائی کورٹ نہیں رہنا چاہیے۔ جب سپریم کورٹ کے اندر جب ایلیویشن ہو رہے تھے تو ہم نے اصولی طور پر پرنسپلی طور پر ہم نے اختلاف رکھا۔ ہم نے چیف جسٹس پاکستان سے ہم نے سب سے پہلے تمام ممبران جوڈیشل کمیشن کا ہم نے کوئٹہ میں اجلاس طلب کیا تھا۔ ہم نے ایک پریس کانفرنس کی اور ایک ریزولوشن ہم نے چیف جسٹس پاکستان کو بھیجا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ ایک فیڈرل کورٹ ہے، ان میں تمام صوبوں کی تناسب سے ایک نمائندگی ہو۔ اس وقت بلوچستان سے 2 جج ہیں سپریم کورٹ کے اندر۔ آپ جاننا چاہیں گے خیبر پختونخوا سے صرف ایک ہی جج ہے، یحییٰ آفریدی صاحب، جو سپریم کورٹ میں، دوسرا کوئی جج نہیں ہے۔ تو اس وقت جو پاکستان کے جتنے بھی ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، جو سب سے جو سینئر ہیں، وہ سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سب سے زیادہ سینئر ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس سب سے دونوں سینئر ہیں۔ ان دونوں کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ جب ہم آئین بنانے والے، ہم آئین پہ امپلیمنٹ کرنے والے، ہم ملک سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے بڑھ کر تمہارا کوئی ادارہ ہے ہی نہیں۔ جب ہم اس ادارے کی بات کرتے ہیں، اس ادارے کے اندر اگر کسی قسم کا وائلیشن ہو، سینیارٹی وائلیٹ ہو، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ ہم نے باقاعدہ طور ایجیٹیٹ کی ہے، اور ہم 15 تاریخ کو ہم اسلام آباد پارلیمنٹ کے سامنے اور سپریم کورٹ کے سامنے بلوچستان پاکستان کے وکلا ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ کو بھی یہ بتائیں گے کہ ہم اس ملک کے اندر ہم نے آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے قربانی دی تھی، نہ کہ ہم کسی کی خوشنودی کے لیے ہم نے قربانی دی تھی۔ وکلا نے قربانی دی ہیں۔ یہ جو موجودہ جو عدلیہ ہے وہ کوئی عام عدلیہ نہیں ہے۔ یہ وکیلوں کی، عوام کی، سول سوسائٹی کی قربانیوں کی بدولت یہ عدلیہ وجود میں آئی ہے۔ تو انہوں نے سینیارٹی کو وائلیشن کیا۔ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اندر بدقسمتی سے آئے روز سیاسی کیسز ٹیک اپ کیے جاتے ہیں۔ 50,000 سے زیادہ کیسز ہیں، جو لوگوں کے ڈیتھ کیسز ہیں، لوگوں کی پراپرٹی کی کیسز ہیں۔ سپریم کورٹ کو سب سے پہلے اپنے اس ادارے کو جو ساکھ ہے اور لوگوں کے اندر جو جوڈیشری کے اوپر جو اعتماد ہے، اس کی بحال کے لیے ضروری ہے وہ عوامی عدالتیں لگیں، عوام کی کیسز سنیں، نہ کہ سیاسی کیسز کو روز بروز اپنا ٹائم ویسٹ کریں۔ اور وہ اس وقت جو ہزاروں کی تعداد کیس میں، تو بدقسمت یہ ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ ہے، چیف جسٹس ہے، وہ اسلام آباد سے باہر دوسری جگہوں پہ نہیں جاتا ہے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ چیف جسٹس پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہر صوبے میں ہر مہینے میں آپ ایک وزٹ رکھیں، کم سے کم ججز کو بھیجیں، کوارٹرلی کم سے کم بھیجیں، تاکہ جو ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوئے کیسز ہیں وہ نمٹایا جا سکے۔ جوڈیشل کمیشن پاکستان میں بلوچستان سے آپ ممبر ہیں، تھوڑا سا ہمیں اور ناظرین کو آپ بتائیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو فرائض ہیں اور اس کے جو اختیارات ہیں وہ کیا ہیں؟ اس وقت جو کہ آئین کے 18ویں ترمیم کے بعد ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کی جو تقرری کا جو طریقہ کار تھا، آئین کے آرٹیکل 175A میں ایک واضح دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دی ہے، جو چیف جسٹس پاکستان اس کے چیئرمین ہوں گے، اور سپریم کورٹ کے جو 2 سینئر جج تھے وہ ان کے ممبر ہوں گے۔ بالترتیب بلوچستان ہائی کورٹ کو ہو یا جو بھی صوبائی ہائی کورٹ کو چیف جسٹس، اس کا سینئر جج، اور اس صوبے کا بار کونسل کا ایک نمائندہ، پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ، وفاقی وزیر قانون، صوبائی وزیر قانون، اٹارنی جنرل پاکستان، یہ اس جوڈیشل کمیشن کے ممبر تھے۔ تو بدقسمتی سے 18ویں ترمیم کے بعد افتخار چودھری صاحب نے پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ پھر ایک منمانی کی، اس آزاد عدلیہ پر بھی ایک ضرب کاری کی۔ 18ویں ترمیم کو ختم کر کے 19ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن کی جو اصل ساخت ہے اس کو خراب کیا گیا۔ پھر وہاں پہ انہوں نے ایک ترمیم کی، 2 سپریم کورٹ کے جج وہاں پہ تعداد بڑھائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی تعداد بڑھنے سے جو جوڈیشل کمیشن کا جو ایک معیار ہے، جو آزاد عدلیہ کا ایک خواب ہے، صاف شفاف میرٹ پر مبنی ججز کی جو تقرری ہے، کسی جج کی چیمبر کا، کسی رشتہ دار کا نیپوٹزم پہ جو ججز کی تقرری ہے، اس کو ختم کرنے کا جو 18ویں ترمیم میں جو آئین میں 175 میں دیا گیا تھا، وہ بہت بڑا خوبصورت طریقہ کار تھا۔ انہوں نے ججوں کی تعداد بڑھائی ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ جج ایک ہو جاتے ہیں، ایک لابنگ کرتے ہیں، باقاعدہ میں اس کو لابنگ کر دیتا ہوں، وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کس کو ایلیویٹ کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، وہ پہلے بیٹھتے ہیں پھر کمیشن میں آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی ایک ملافائڈ ہے۔ تو جوڈیشل کمیشن کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ایک آزاد عدلیہ کے لیے ضروری ہے، انصاف کے لیے ضروری ہے، لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ جب عدالتیں آزاد ہوں گی، ایماندار جج ہوں گے، کمپیٹنٹ جج ہوں گے، تو انصاف کا معیار بہتر ہوگا، لوگ
लोग हमारे अदालती सिस्टम पे भरोसा करेंगे, लोग ट्राइबल सिस्टम से निकलेंगे, लोग जहालत से निकलेंगे, लोग अपने मसाइल जो आए रोज़ जो कुछ तो खून है, जो झगड़े हैं, इनसे निकल के जो लोग अदालतों में आएंगे, तो वो उस वक्त जब हम आएंगे, हम कामयाब होंगे जब हम अपने अदालती सिस्टम को मेरिट पर साफ शफाफ हम तरीके को हम अपनाएंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो कुछ माह पहले 4 या 5 जजेस की तकर्री हुई है, उसके बारे में आप मुतमईन हैं? नहीं, मैंने वहाँ पे भी इख्तलाफ रखा था कि उसका तरीक़ाकार ये था कि जुडिशल कमीशन के अंदर आइन में एक तरतीब दिया गया है कि सबसे पहले तो आप रूल्स फ्रेम करें कि आया चीफ जस्टिस का या मेंबर जुडिशल कमीशन के दोनों के अख्तियारात क्या हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अख्तियारात क्या हैं। उसमें आपने जो एलिवेशन का जो तरीक़ाकार है, चीफ जस्टिस ने रिकमेंड किया और वहाँ पे हम गए येस या नो में जवाब लिया। नहीं, इस सबसे पहले ये होना चाहिए था कि बाकी पहले तो रूल्स फ्रेम हो और रूल्स के बाद बाकी तौर पर इनके मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो। इससे भी अच्छे हो सकते हैं, हमें नाम हमारे पास सामने आ जाए। और मुझे उस दिन वहाँ पे साथी ने कहा कि भाई आप कौन सा जज चाहते हैं। मैंने वहाँ पे भी कहा भी आप हमें हिंदू जज दें, लेकिन कॉम्पिटेंट जज दें, ईमानदार जज दें। माजी में हमेशा जो अच्छे जज थे, जो ईमानदार जज थे, जिन्होंने डिलीवर किया था, वो नाम मुस्लिम थे। हम इस पे नहीं जाते हैं कौन सा जज होगा, लेकिन ईमानदार जज दें, कॉम्पिटेंट जज दें। लेकिन जो तरीक़ाकार बलूचिस्तान में जो एलिवेशन किया गया था, मैंने वहाँ पे इख्तलाफ रखा था कि ये तरीक़ाकार जो है वो ठीक नहीं था। आप हमें बताएं कि बलूचिस्तान में कितने सर्किट बेंचेस हैं जो कि फ़ंक्शनल हैं, या उनके लिए जो जजेस की तैनाती हुई है, उन सर्किट बेंचेस के लिए भी हुई है क्या? इस वक्त बलूचिस्तान में 4 सर्किट बेंच हैं, तुर्बत, सिब्बी, खुजदा, लोरलाई। और चारों के चारों सर्किट बेंच जो है नॉन फंक्शन है। महीने में एक दफ़ा सिब्बी में जाते हैं और महीने में तुर्बत में जाते हैं, लोरलाई में, खुजदा में आज तक गया नहीं है। बुनियादी बदकिस्मती ये है कि हमने हाई कोर्ट के अंदर जजों की तादाद तो बढ़ाई, हमने अकोमोडेशन तो की, हमने लोग तो भर्ती किए, और हमने आज तक लोरलाई में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, हमने फौजदार में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, हमने आज तक वहाँ पे कोई एक चपड़ासी तक भर्ती स्टाफ भर्ती नहीं किया, हमने हाई कोर्ट के जज बना दिए। यही बदकिस्मती है जिस तरीके से मुल्क, मैंने वहाँ पे बात रखी थी, मुल्क मुआशी बुरान का दो चार है। आप इस किस्म की अकोमोडेशन करके आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप मुल्क के वफादार हैं, इस आइन के वफादार हैं। इस आइन ने जो लोगों की आइनी हकूक़ रखे हुए हैं, आइन में लोगों के हकूक़ हैं कि वह जहाँ पे सर्किट बेंच है, वो आइन ने की ज़िम्मेदारी है कि वो सर्किट बेंच को वहाँ पे फ़ाल होना चाहिए, वहाँ पे जज को रेगुलर बैठना चाहिए। अगर जज नहीं होगा तो इसका मतलब है लोगों का आप आइन हकूक़ से महरूम रख रहे हैं। लोरलाई और खुजदार सर्किट बेंचेस की जो बिल्डिंग्स कहेंगे हम सर्किट बेंच के लिए, वो बन चुकी हैं जो ये इस वक्त तैनाती हुई है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए? बदकिस्मती ये है कि लोरलाई के अंदर और फौजदार के अंदर आज तक कोई ईंट नहीं रखा गया है, ज़मीन नहीं नहीं ख़रीदी गई है, या एलिवेशन नहीं एलिवेट नहीं किए गया है कि वो जो सर्किट बेंच बनेंगे फौजदार के कौन सी जगह पे बनेंगे। फौजदार शहर में बनेंगे, वड में बनेंगे, नाल में बनेंगे, या लोरलाई शहर में बनेंगे, किसी गाँव में बनेंगे। अभी तक ज़मीन नहीं रखी गई है, बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जज वहाँ पे भर्ती की गई है। तो यहाँ से मैं समझता हूँ ये एक बदनीयती है। जज हजरात अभी कहाँ बैठ रहे हैं? कोयटा के अंदर बैठे हुए हैं और कोयटा में वो एंजॉय कर रहे हैं। कोयटा से बाहर जाने के लिए वो तैयार नहीं है। और सर्किट बेंच की जिनके नाम पे लोरलाई और फौजदार के नाम पे जज तो भर्ती हुई, लेकिन आज तक वो मेरे ख्याल में वो उन जजों ने उस ना तो फौजदार का शक्ल देखा है, ना लोरलाई की शक्ल देखा है। अभी तक वहाँ पे ना कोई गए हैं, ना वो जाने के लिए तैयार में भी है, ना आइंदा भी कम से कम नियर फ्यूचर में वहाँ पे अभी तक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ज़मीन तक का भी तयन नहीं किया गया। वो जो बिल्डिंग बनेगी, हाई कोर्ट बिल्डिंग बनेगी, कौन सी जगह भी बनेगी, अभी तक ज़मीन भी नहीं खरीदी गई है, ना ही उस पर कोई जगह सरकारी स्तर पर कोई जगह रखा गया है, ना ही इनके लिए कोई कोशिश की गई है। तो ये जज भर्ती की गई और ये कोयटा से बाहर नहीं निकले अभी तक। आप वकला का इस बारे में क्या कभी हुकाम बाला से या जो इस सिस्टम के करते धरते हैं उनसे आप लोगों ने कभी इस मसले पर कोई मामला तय नहीं किए? उनसे पूछा नहीं कि अभी तो ज़मीन नहीं, अभी तो इमारत नहीं, तो ये मुकीन कहाँ से आ गए? मैं समझता हूँ कि हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान और तमाम पार्लियामेंट पार्टी की पार्लियामेंट कमेटी और सबके सामने हमने ये बात रखी थी
کہ خوزدار کے اندر، لوڑلائی کے اندر جو جج بھرتی کیے گئے ہیں یا بھرتی کیے جا رہے تھے، اس وقت ہم نے بات رکھی تھی کہ وہاں پہ تو کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، تو آپ یہ بھرتیاں نہ کر دیں. اور اس پہ باقاعدہ خوزدار کے لوگوں نے، لوڑلائی کے لوگوں نے، وہاں کے وکلا نے، وہاں کے عوام نے احتجاج کیا. وہاں پہ پریس کلب کے سامنے مظاہرہ ہوئے، لوگوں نے عدالتی کارروائی کی بائیکاٹ کیا، وکلاء نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا. تو یہ جو چیف جسٹس بلوچستان اور چیف جسٹس پاکستان کے نوٹس میں ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہاں پہ انہوں نے جو ججز رکھے ہیں. تو بغیر انفراسٹرکچر کے یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ جگہ نہیں ہے لیکن جج ہم تنخواہ لے رہے ہیں اس جگہ کے سرکل بینچوں کے نام کی. کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ خوزدار میں ابھی یونیورسٹی کوئی بنی نہیں ہے، لیکن اس کا وائس چانسلر اس کے بھی اپائنٹ کر دیے گئے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یقیناً یہ میرے اطلاع کے مطابق بھی ہے، بغیر کسی اشتہار کے ایڈورٹائزمنٹ کے وہاں پہ ابھی تک یونیورسٹی کا وجود نہیں ہے، لیکن وہاں پہ وائس چانسلر رکھے گئے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہاں سے جو ہے میرٹ کی پامالی شروع ہو جاتا ہے. اور ہم نے یہ کہا کہ ایک جہاں جو بھی آپ اکوموڈیشن کریں، جو بھی بھرتی کریں، میرٹ پہ کریں اور میرٹ کی پامالی نہ ہو، اور نوجوانوں کو یوتھ پہ بھروسہ کریں. بدقسمتی ہے یہاں پہ اکوموڈیشن کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی جج کو یا کسی فوجی کو یا باہر کے بیوروکریٹ کو پھر دوبارہ ان کو تعینات کیا جاتا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو دوبارہ تعینات کرنا یہ خود میرٹ کی پامالی ہے، یہ نوجوانوں کی حق تلفی ہے. انہوں نے اپنی زندگی انجوائے کی ہے، لائف انجوائے کی. اب چھوڑے نوجوانوں کو. ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہر کوئی ادارے میں یہ فوج کا بندہ بیٹھے ہوئے یا جوڈیشری سے کوئی بندہ بیٹھے ہوئے. ان دونوں اداروں کا نے جو ہے سسٹم کو خراب کیا ہوا ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ جو احتساب کا نظام ہے اب جو ہمارے ملک میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کریں گے، اگر چیف جسٹس پاکستان آج یہ کہہ دے کہ میں سب سے پہلے اپنا اثاثہ ڈکلیئر کرتا ہوں اور اپنے بیوی بچوں کے اثاثات ڈکلیئر کرتا ہوں، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، وہ اپنا نہیں بلکہ جوڈیشری کے تمام جوڈیشل سسٹم کا آفیسران کا وہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ بھرتی ہونے سے پہلے یہ میرے اثاثات تھے، میرے آج یہ اثاثات یہ ہیں، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے، عوام کو پیش کرے. اس طریقے سے آرمی چیف کو بھی اپنے تمام فوجی آفیسران، چاہے ریٹائر ہوں چاہے موجود ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو عوام کے سامنے یہ کہے کہ یہ میرے اثاثات ہیں، یہ میرے ڈکلیریشن ہیں. اس طریقے سے سیاستدان کو بھی یہ کرنا چاہیے، بیوروکریٹ کو بھی یہ کرنا چاہیے. تب ہم سمجھیں گے کہ جب تک اس ملک کے اندر احتساب کا عمل نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہ خوف نہیں ہوگا. یہ کروڑوں میں اربیں جائیدادیں بنا کے اب کرنا کیا ہے؟ میں تو یہ بڑی بدبختی ہے اس ملک کے اندر کہ بات چلتا ہے کہ آج فنا وزیر اعظم پاکستان کے سابقہ وزیر ہے، دبئی میں، سوئٹزرلینڈ میں، باہر ملکوں میں اتنے کروڑوں کی جائیدادیں، فوج کے آفیسران کے وہاں پہ کروڑوں کی جائیدادیں، کسی نے کوئی وہاں پہ جزیرہ خریدا ہوئے ہے، کسی نے وہاں پہ دبئی میں، لندن میں فلیٹ خریدے ہوئے ہیں. تو اس ملک کی غریب لوگوں کی پیسہ ہے، یہاں سے جو پیسہ نکلتا ہے وہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. تو اس ملک کے طریقہ کار یہی ہے کہ اپنے آپ کو، ہر ادارے کو اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے اور احتساب اپنا ڈکلیئر کرنا چاہیے، اپنے اثاثات ڈکلیئر کرنا چاہیے. تب ہم سمجھیں کہ ملک کے اندر جو احتساب کا عمل ہے وہ صاف شفاف ہے اور لوگوں کے اندر قانون کی خوف ہے اور ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے. جب تک چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہوگا، یہ خوف نہیں ہوگا. ایک سپریم کورٹ کا جج ہے، وہ اربوں کا جائیداد بناتا ہے، کہاں سے بناتا ہے یہ پیسے؟ وہ تو 10 لاکھ کی تنخواہ، 15 لاکھ کی تنخواہ میں تو نہیں بنا سکتا ہے. یا ایک جو ہائی کورٹ کا جج ہے، انہوں نے اربوں کی جائیدادیں کہاں سے بنائی ہوئی؟ بیرونی ملک ان کے اثاثات کہاں سے نکل کے آئے؟ ایک فوجی ہے، ان کی بیرونی ملک اثاثات کہاں سے نکل کے آئے؟ ایک جس طریقے سے جو سوئٹزرلینڈ کے اندر سوئس بینک میں یا آف شور کمپنی کا جو ذکر ہوا تھا، یہ جو کمپنی جو تھے یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ حقیقت تھا کہ پاکستان سے اربوں ڈالر بیرون ملک چلے گئے. اس لیے پاکستان ایک معاشی بحران کا شکار ہوا ہے، کیونکہ جب لوگوں کے پاس یہ خوف ہو، چیک اینڈ بیلنس ہو، احتساب کا نظام ٹھیک ہو. جیسے نیب تھا، نیب کا جو طریقہ کار تھا وہ درست نہیں تھا، کیونکہ نیب نے لوگوں کے اوپر انتقادی کارروائیاں کرنا شروع کر دی. جو کرپٹ تھے، جنہوں نے واقعی کرپشن کی تھی، اس کو چھوڑ کے وہ دوسرے عام لوگوں کے پیچھے منہ لگا دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو اپنے آپ کو
احتساب کے ساتھ اپنے آپ کو عوام کے سامنے احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے، اور سب سے بڑا جو ذمہ داری بنتی ہے اس ادارے کی سربراہ کی بنتی ہے کہ آج چیف جسٹس پاکستان یہ اعلان کرے کہ میرا جج احتساب کے لیے تیار ہے، عربی چیف اعلان کرے کہ میرا فوج احتساب کے لیے تیار ہے، اپنے اساتذہ ہم ڈکلیئر کریں گے کہ ہم نے یہ پیسے جہاں سے لائیں ان کو قومی خزانہ میں جمع کر دیں، پاکستان معاشی بحران سے بچ جائے گا اور پاکستان بیرونی ملک کی جو ڈپینڈنٹ ہے وہاں سے نکل جائے گا۔ آپ وطن عزیز کی جو نوجوان قیادت ہے، نوجوان نسل ہے، اور بالخصوص وکلاء کمیونٹی کے جو نوجوان ہیں، ان کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو، بلوچستان کے نوجوانوں کو، بلوچستان کے وکیلوں کو، بلوچستان کے یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا محب وطن بنے، اس ملک کی خدمت کریں، عوام کی خدمت کریں، معاشرے کی خدمت کریں، غریب لوگوں کی خدمت کریں، جہاں پہ ناانصافی ہو ناانصافی کے خلاف آواز بلند کریں، جدوجہد کریں، عوامی جدوجہد پر یقین رکھیں۔ اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جدوجہد کے عمل میں اپنے آپ کو نکالیں، جمہوریت کو مضبوط کریں، جمہوریت کو ہم استحکام کریں، آئین کی بالادستی کی ہم بات کریں، ملک کی بہتری کی ہم بات کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یوتھ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس وقت، جو بحران ہے، ملکی بحران ہے، نوجوان طبقہ آگے آئے، نوجوان طبقہ شعور ایجوکیشن پہ وہ آگے آ جائیں، یونیورسٹی میں وہ آگے آ جائیں، کمپیٹنٹ ایگزام میں وہ آگے آ جائیں، اور اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیں کہ ہم اس ملک کے باشعور شہری ہیں، ہم پاکستان کی شہری ہیں، بلوچستان کی شہری ہیں، اس ملک کو ہم ہی سنبھال سکتے ہیں، اور ان کی تمام کمزوریوں کو تعیوں پہ باقاعدہ طور پر نوجوان ہاتھ دھرے نہ بیٹھ جائیں۔ خدارہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے میں ہوں، چاہے جہاں پہ بھی ہوں، اپنے ایشوز پہ باہر نکلیں، عوام کو باشعور بنائیں۔ آپ عدالتوں میں آئیں، بلوچستان کو قبائلی جاگیردارانہ فرسودہ نظام سے چھٹکارا دلائیں۔ بلوچستان کے اندر لاقانونیت، جو بدامنی ہے، جو قبضہ گیری ہے، جو جاگیرداران ہے، ان سے نجات دلائیں۔ بلوچستان کے اندر جو وسائل کا جو غیر منصفانہ تقسیم ہے اس کے لیے آواز بلند کریں۔ بلوچستان کی وسائل کی جو لوٹ مار ہے اس کے لیے آواز بلند کریں۔ بلوچستان میں جو سی پیک ہے، بدقسمتی ہے کہ سی پیک کے لیے، سی پیک نام تو بلوچستان کا ہے لیکن اس کے فوائد بلوچستان کو نہیں ملے ہیں، اس کے لیے آواز بلند کریں۔ بلوچستان کے ریکوڈکٹ کے لیے آواز بلند کریں، بلوچستان کے معدنی وسائل کے لیے آواز بلند کریں، اپنے آپ کو متحرک کریں، جدوجہد کریں، جدوجہد کریں، جدوجہد کریں۔ رائب خان بلیدی صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ آخر میں جاننا چاہوں گا، پاکستان میڈیا ہاؤس کا جو ایک پروگرام ہے وائس آف لائر، ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں جو لائر کمیونٹی کو مسائل درپیش ہیں اس کو اجاگر کریں، یا عوامی سطح کے جو مسائل ہیں جو کہ تعلق رکھتے ہیں حصول انصاف سے اس کو اجاگر کریں۔ اس کے بارے میں، اس کاوش کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کاوشیں، آپ کی کوششیں بلوچستان کے لیے، پاکستان کے لیے قابل قدر ہیں۔ پاکستان میڈیا ہاؤس سے لوگ یہ امیدیں وابستہ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بلوچستان کی، پاکستان کے عوام کی ترجمان بنیں گے، ان کے لوگوں کی مسائل کی نشاندہی کریں گے۔ جس طریقے سے آج آپ نے کھل کے بات کی، بلوچستان کے سیلاب کی بات کیا، پاکستان کی سیاست کی بات کی، معیشت کی بات کی، خارجہ پالیسیوں کی بات کی، میں سمجھتا ہوں پاکستان میڈیا ہاؤس کی ان کاوشیں بھی ایک خوشائند عمل ہے، اور یہ فیوچر میں ہم دعا گوئیں گے کہ اپنے اس قومی مسائل کو، قومی ایشوز کو، لوگوں کے علاقے مسائل کو لے کے مزید آپ آگے چلیں گے اور اس کارواں کو آگے لے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ جناب۔